محبت اہل بیت کے نام پر بے-جا رسومات، غلط رسومات، رافضیوں کا کیریکٹر زندہ کرنا اور امام علی مقام کے کردار سے آنکھیں بند کر لینا۔ علی مقام کو دیکھیں اور اپنے آپ کو ہم دیکھیں تو آپ کو یہ بات معلوم کرنی پڑے گی کہ ہم حسینی کردار پر ہیں یا یزیدی کردار پر ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ حسینی کہلا کر یزید کا کردار زندہ کرنے والی قوم اگر زمین کی پشت نے دیکھا ہوگا تو وہ 14ویں صدی نے دیکھا، 14ویں صدی کے اندر دیکھا۔ اللہ اکبر، جتنے پاپ، جتنے جرائم یزید کر رہا ہے وہ سارے جرائم اس قوم کے اندر موجود ہے جو اپنے آپ کو حسینی کہہ رہی ہے۔ امام حسین کا کوئی کردار اس قوم کے اندر موجود نہیں۔ وجہ اس لیے کہ امام علی مقام کی زندگی پڑھی نہیں، امام علی مقام کی زندگی سنی نہیں، صرف بس جذباتی نعرے، ہر جگہ جذباتی نعرے، ہر جگہ جذباتی نعرے۔ آئیے میں دو باتیں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، برا مت ماننا، میری گفتگو آخری تک سننا۔ دیکھیے، ایک ہے کردار یزید اور ایک ہے امام حسین کا کردار، دو کردار ہمارے سامنے ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے، میں نہیں کہوں گا کہ کون یزید کے کردار پر ہے اور کون امام حسین کے کردار پر ہے، میں صرف آپ کو اتنا بتاؤں گا یہ یزید کرتا تھا اور یہ امام حسین کرتے تھے۔ اب آپ کو اپنے اندر ڈوب کر خود سوچنا ہے، اپنے من میں ڈوب کر، پاجا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ یاد رکھنا، چٹنگ بازی کرنے والوں، اپنے آپ سے دھوکے بازی کرنے والوں، ایک دن موت ہے موت، جس دن موت کا فرشتہ آئے گا روح کا رشتہ تمہارے جسم سے ٹوٹ جائے گا، ہم بھی مریں گے تم بھی مرو گے، لیکن جب موت کا فرشتہ آئے گا تو یہ جو تم اور ہم چٹنگ بازیاں کر رہے ہیں محبت اہل بیت کے نام پر بے-جا رسومات، غلط رسومات، رافضیوں کا کیریکٹر زندہ کرنا اور امام علی مقام کے کردار سے آنکھیں بند کر لینا، موت کے وقت پچھتاؤ گے لیکن اس وقت پچھتانے سے کوئی کام نہیں چلنے والا، اس وقت ہاتھ ملنے سے، اس وقت آنسو بہانے سے، اس وقت تڑپنے سے، اس وقت بلکنے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ آؤ میں دونوں کا کردار پڑھتا ہوں، میری پوری گفتگو کا حوالہ ابن جریر طبری کی تاریخ طبری ہوگی، امام جلال الدین سیوطی کی تاریخ خلفہ ہوگی، ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ ہوگی، اسی طریقے سے آئین قیامت ہوگی۔ اللہ اکبر، اور ساتھ ہی ساتھ مشہد حسین، علامہ ابو اسحاق، اللہ اکبر۔ اب آئیے ان سب کتابوں کا اتنے مجموعہ، اللہ اکبر۔ امام علی مقام علی جدی علیہ السلام کا یزید سے اختلاف ہوا، یزید سے امام کا اختلاف ہوا۔ دیکھو اختلاف کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، بنیادی وجہ ہوتی ہے۔ اگر آج کسی سے کوئی اختلاف ہو، مثال کے طور پر دو علماء کا اگر اختلاف ہو تو کوئی نہ کوئی مسئلہ بیچ میں بنتا ہے کہ اختلاف کی وجہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، جو بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ہر نعمت ہوتی ہے وہ جلدی سے کسی سے اختلاف نہیں کرتے، لوگ ان سے اختلاف کرتے، وہ اوروں سے جلدی سے اختلاف نہیں کرتے جس کے پاس نعمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام کے پاس کمی کس چیز کی تھی؟ امام حسین کے پاس کمی کس چیز کی تھی؟ حسن ایسا تھا، حسن ایسا تھا۔ علامہ عبد الرحمن جامی کہتے ہیں امام حسین اتنے خوبصورت تھے کہ جب رات کے وقت آپ گلیوں میں چلتے تھے تو لوگ آپ کے چہرے کی روشنی کے اندر راستہ طے کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ حسن و جمال کا عالم یہ تھا، اللہ اکبر۔ اور نسب کتنا اعلیٰ، جس کا نانا رسول، جس کی نانی ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ، جس کے بابا علی مرتضیٰ، جس کی امی سیدہ فاطمہ زہرا، نسب اتنا اعلیٰ تھا، اللہ اکبر۔ وہ امام علی مقام علم بے مثال، حسن بے مثال، نسب بے مثال، خاندان بے مثال، تقوی بے مثال، طہارت بے مثال، خون بے مثال، سب کچھ بے مثال۔ ارے ان کا گھر بھی اتنا بے مثال تھا کہ اس گھر میں سید الملائکہ جبریل امین بھی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوتے تھے، ان کے گھر میں بے
اجازت، جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ اتنا اعلیٰ گھر، ان کی امی اتنی مقدس تھی کہ جس کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا۔ میرے امام کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ لیکن امام نے اختلاف کیا یزید سے۔ یزید پلید، بدترین انسان، جتنی گندگیوں کے نام میں لے لوں ساری گندگیاں کم ہوتی ہے، یزید زیادہ گندہ ہے۔ ٹھیک، اتنا پلید ہے یزید۔ یزید کو کسی نے اچھا نہیں کہا، علماء اہل حدیث انہوں نے بھی اچھا نہیں کہا، ان کی اکثریت۔ وحید الزمان اپنی کتاب ہدیۃ المہدی کے اندر یزید کے بارے میں کہتے ہیں، وہ تو لکھتے ہیں کہ یزید تو ایسا تھا کہ اس نے کہا تھا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ بنو ہاشم پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، ان لوگوں نے تو حکومت اور سلطنت کے لیے ڈرامہ رچا تھا وحی۔ یعنی کہ یہ تو علماء اہل حدیث کا اسٹیٹمنٹ یہ ہے یزید کے بارے میں۔ نئے لوگ اگرچہ بگڑیں، کچھ کریں، حالات کے تحت سمجھوتا کریں، الگ بات ہے۔ وحید الزمان کی کتاب ہدیۃ المہدی موجود ہے، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ علماء دیوبند کی کتاب اٹھا کر دیکھیں، قاری طیب انہوں نے اپنی کتاب میں شہید کربلا کے اندر جگہ جگہ یزید کی مذمت کی۔ مولانا حسین تانڈوی جن کو حسین احمد مدنی کہتے ہیں، انہوں نے یزید کے خلاف لکھا۔ یعنی کہ آپ دیکھتے چلے جائیں، ایک سلسلہ ہے، کوئی یزید کو اچھا نہیں کہتا۔ حتیٰ کہ سکھ مذہب کے لوگ بھی، ان کے اپنے مذہبی جو پیشوائے، انہوں نے بھی یزید کی مذمت کی۔ حتیٰ کہ جو وہ گرو نانک جیسے لوگوں نے، اللہ اکبر، یہ یزید کے متعلق جو ہے وہ انتہائی وہ اس کا گھنونا کردار پیش کیا۔ اسی طریقے سے ہندو مذہب کے جو پڑھے لکھے لوگ گزرے ہیں، انہوں نے یزید کی مخالفت۔ یزید کو کسی نے اچھا نہیں کہا۔ امیر المومنین حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے دربار میں جس کا خاندانی رشتہ تھا یزید سے تعلق تھا، ان کے عمر ابن عبدالعزیز کے دربار میں یزید کو امیر المومنین کہا، تو عمر ابن عبدالعزیز نے کوڑے لگوائے امیر المومنین کہنے والے۔ آپ غور فرمائیں، اتنا گندہ تھا یزید۔ لیکن اختلاف کیا تھا؟ اختلاف یہ تھا کہ یزید کھلے عام شراب پیتا تھا اور شراب کو عام کرتا تھا۔ اس کے دربار میں شراب ایک دم علی الاعلان پی جاتی تھی اور شراب کو عام کیا جا رہا تھا۔ اس چیز کو امام علی مقام نے محسوس کیا۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یزید نے سفر حج میں بھی شراب پی۔ یعنی آپ کے یہ جو گاؤں آپ کا ہے، اگر یہاں کوئی شرابی آدمی ہو، اللہ نہ کرے، مگر وہ جب اللہ اس کو حج کی توفیق دے تو کم از کم جتنے دن وہ حج کے سفر میں ہوگا تو کم سے کم وہ شراب تو نہیں پیے گا۔ آپ حج کے سفر کی بات کرتے ہیں، لوگ اجمیر شریف جاتے ہیں تو بگڑے ہوئے کام نہیں کرتے، غریب نواز کے احترام اور تعظیم میں